ناظرین کرام، اچھی بیوی ملنے سے پہلے دو تکلیفیں ضرور ملتی ہیں، تو کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر وہ دو تکلیفیں کون کون سی ہیں جو اچھی بیوی ملنے سے پہلے ضرور ملتی ہیں؟ سب سے پہلی تکلیف یہ ہے، محترم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی بات رکھنے والا ہوں جو خاص طور پر ان مردوں کے لیے ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، جو دل میں یہ خواہش رکھتے ہیں کہ انہیں ایک اچھی، نیک، وفادار اور سکون دینے والی بیوی نصیب ہو۔ بات سننے میں سادہ لگے گی، مگر جب آپ اسے دل کی گہرائی سے سمجھیں گے تو شاید آپ اپنی اب تک کی ساری سوچ پر نظر ثانی کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ یہ وہ حقیقت ہے جسے اکثر لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوتے، مگر وقت آخر کار اسی کی گواہی دیتا ہے۔ اکثر مرد یہ سمجھتے ہیں کہ اچھی بیوی صرف دعا کرنے سے مل جاتی ہے، یا پھر رشتے ڈھونڈنے، لوگوں سے پوچھنے، پروفائلز دیکھنے اور تلاش میں لگے رہنے سے نصیب ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ تسبیحات بڑھا دیتے ہیں، کچھ وظیفوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور کچھ بس انتظار کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا واقعی صرف یہی سب کافی ہے؟ کیا اللہ اتنی بڑی نعمت بغیر کسی تیاری کے عطا کر دیتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو پھر ہر دعا کرنے والا مطمئن کیوں نہیں؟ ہر تلاش کرنے والا کامیاب کیوں نہیں؟ محترم ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی مرد کی تقدیر میں ایک اچھی بیوی کا انتخاب کر لیتا ہے تو وہ اسے یوں ہی نہیں دے دیتا۔ اچھی بیوی صرف ایک رشتہ نہیں، بلکہ ایک ذمہ داری ہے، ایک امانت ہے، ایک رحمت ہوتی ہے، اور ہر رحمت سے پہلے انسان کو پرکھا جاتا ہے، ناپا جاتا ہے، اس کی برداشت، نیت اور صبر کو جانچا جاتا ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہے جہاں اکثر لوگ مایوس ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے نصیب میں کچھ نہیں۔ یہاں ایک بات ذہن میں بٹھا لیجئے، اچھی بیوی ملنے سے پہلے دو تکلیفیں ضرور ملتی ہیں۔ یہ کوئی اتفاق نہیں، یہ کوئی بدقسمتی نہیں، بلکہ یہ اللہ کا ایک اصول ہے۔ وہ مرد جو اس مرحلے کو سمجھے بغیر صرف شکوہ کرتے ہیں وہ آگے نہیں بڑھ پاتا، اور وہ مرد جو ان لمحوں میں بھی اللہ پر یقین رکھتا ہے وہی دراصل اس نعمت کے لیے تیار کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اکثر لوگ یہی غلطی کرتے ہیں کہ وہ نتائج کو دیکھتے ہیں مگر راستے کو نہیں سمجھتے، وہ انجام چاہتے ہیں مگر تیاری سے گھبراتے ہیں۔ حالانکہ اچھی بیوی ملنے سے پہلے جو دو آزمائشیں آتی ہیں وہ انسان کو توڑنے کے لیے نہیں بلکہ اندر سے مضبوط بنانے کے لیے آتی ہیں۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان سیکھتا ہے کہ وہ صرف لینے والا نہیں بلکہ نبھانے والا بھی ہے۔ محترم ناظرین، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آگے چل کر میں ان دو اصولوں کی طرف اشارہ کروں گا جن کے بغیر اچھی بیوی جیسی نعمت کا تصور ادھورا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس بات کو جذباتی خواہش کی بجائے سمجھ اور شعور کے ساتھ سنیں، کیونکہ اگر یہ دو مرحلے نظر انداز کر دیے گئے تو ممکن ہے انسان کو رشتہ تو مل جائے مگر سکون نہ ملے، اور اگر ان مراحل کو سمجھ لیا گیا تو آنے والی بیوی صرف شریک حیات نہیں بلکہ زندگی کی سب سے بڑی رحمت بن جائے گی۔ یاد رکھیے، اچھی بیوی ملنے سے پہلے دو تکلیفیں ضرور ملتی ہیں، اور یہی اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ آپ کو کسی عام رشتے کے لیے نہیں بلکہ کسی خاص نعمت کے لیے تیار کر رہا ہے۔ محترم ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم ان دو تکلیفوں کی تفصیل میں جائیں، ذرا اس مرحلے کو سمجھنا ضروری ہے جس سے تقریباً ہر وہ مرد گزرتا ہے جو دل میں یہ خواہش رکھتا ہے کہ اسے ایک اچھی بیوی، ایک سچی شریک حیات اور ایک سکون دینے والا رشتہ نصیب ہو۔ یہ وہ مرحلہ ہے جو باہر سے عام لگتا ہے مگر اندر سے انسان کو آہستہ آہستہ بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اکثر مرد اس سفر کا آغاز بڑی امید کے ساتھ کرتے ہیں، رشتے دیکھے جاتے ہیں، تصویریں دیکھی جاتی ہیں، بات چیت ہوتی ہے، خاندان ملتے ہیں، دل کے کسی کونے میں ایک خاموش سی خوشی جاگ اٹھتی ہے کہ شاید اب بات بن جائے۔ کبھی کوئی رشتہ دل کو بھا جاتا ہے، کبھی کسی لڑکی کی سادگی متاثر کر دیتی ہے، کبھی لہجہ اچھا لگتا ہے اور کبھی سوچ۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ پسند دونوں طرف سے ہو جاتی ہے، بات آگے بڑھتی ہے، مستقبل کے خواب دل میں بننے لگتے ہیں، اور انسان خود کو ایک نئی زندگی کے دہانے پر کھڑا محسوس کرتا ہے۔
لیکن پھر اچانک کچھ ایسا ہوتا ہے جس کی توقع نہیں ہوتی۔ کبھی کوئی وجہ بتائے بغیر بات رک جاتی ہے، کبھی کوئی فیصلہ بدل جاتا ہے، کبھی حالات کا بہانہ بن جاتا ہے، اور کبھی سب کچھ ٹھیک ہوتے ہوئے بھی رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جو خواب کل تک روشن لگ رہے تھے وہ ایک دم بکھر جاتے ہیں۔ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ آخر کمی کہاں رہ گئی، غلطی کس کی تھی، اور بار بار ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں اکثر مرد خود کو ناکام سمجھتے ہیں، کوئی خود کو کمتر محسوس کرتا ہے، کوئی قسمت کو الزام دیتا ہے، اور کوئی یہ سوچنے لگتا ہے کہ شاید اس کے نصیب میں اچھی بیوی ہی نہیں۔ حالانکہ اصل حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری اور معنی خیز ہوتی ہے، مگر اس وقت انسان اسے سمجھنے کے قابل نہیں ہوتا۔ جانتے ہو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اچھی بیوی یوں ہی نہیں ملتی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اچھی بیوی، ایک نیک شریک حیات اور ایک بابرکت رشتہ عطا کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ اسے سیدھا اس نعمت تک نہیں پہنچاتا، وہ اس سے پہلے انسان کو دو بھٹیوں سے گزارتا ہے۔ وہ اسے گرم کرتا ہے، پگھلاتا ہے، اس کی کمزور جگہوں کو نمایاں کرتا ہے، اس کے صبر، نیت اور برداشت کو آزماتا ہے۔ وہ اسے ہلکے سے مڑوڑتا ہے، جھنجھوڑتا ہے، تاکہ جو خامی اندر چھپی ہو وہ باہر آ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ بار بار کوشش کے باوجود بات بن نہیں پاتی، اور یہی وجہ ہے کہ دل کو لگنے والی یہ ٹھوکریں دراصل ٹھکرانے کے لیے نہیں بلکہ تیار کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ اچھی بیوی دینے سے پہلے انسان کو دو کڑوے گھونٹ ضرور پلاتا ہے، تاکہ وہ رشتہ حاصل کرنے والا نہیں بلکہ رشتہ نبھانے والا بن سکے، اور جب یہ مرحلہ مکمل ہو جاتا ہے تب جا کر کہیں وہ نعمت ملتی ہے جسے ہم اچھی بیوی کہتے ہیں۔ اب آئیے ایک ایک کر کے ان دو تکلیفوں کو سمجھتے ہیں جن کے بغیر یہ سفر ادھورا رہتا ہے۔ اچھی بیوی ملنے سے پہلے دو تکلیفیں ضرور ملتی ہیں۔ نمبر 1، محترم ناظرین، اچھی بیوی ملنے سے پہلے جو پہلی اور سب سے گہری تکلیف انسان کو دی جاتی ہے نا، وہ ہے خودی کا ٹوٹنا اور اندرونی صفائی۔ یہ وہ مرحلہ ہے جسے اکثر مرد آزمائش نہیں سمجھتے بلکہ بدقسمتی، رکاوٹ یا تاخیر کہہ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہی وہ کڑوا گھونٹ ہے جو پیے بغیر انسان ایک اچھی بیوی جسے عظیم تحفے کے قابل ہی نہیں بنتا۔ جب ایک مرد اچھی بیوی کی خواہش میں دل میں بساتا ہے تو ابتدا میں وہ خود کو مکمل سمجھتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ وہ تیار ہے، وہ سمجھدار ہے، وہ ذمہ داری اٹھا سکتا ہے، مگر اللہ کا نظام انسان کے اندازوں سے مختلف ہوتا ہے۔ جب اللہ کسی مرد کو ایک نیک، باوفا اور سکون دینے والی بیوی دینے کا فیصلہ کرتا ہے نا، تو سب سے پہلے اس کے اندر موجود وہ چیزیں توڑتا ہے جو اس رشتے کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی ہیں، اور ان میں سب سے پہلی چیز انسان کی خودی، انا اور ضد ہوتی ہے۔ یہ مرحلہ خاموشی سے آتا ہے، کوئی اعلان نہیں ہوتا، کوئی واضح نشان نہیں ملتا، بس یوں ہوتا ہے کہ انسان چاہتا کچھ ہے مگر ہوتا کچھ اور۔ فیصلے اس کی مرضی کے مطابق نہیں چلتے، وقت اس کے قابو میں نہیں رہتا، وہ حالات اس کے اندازوں کے بار بار غلط ثابت کرتی ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں انسان کی جلد بازی اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ سب کچھ فوراً ہو جائے، مگر اللہ اسے روک لیتا ہے۔ یہی روک دراصل صفائی کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس مرحلے میں مرد کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ رشتہ مانگنے کی چیز نہیں بلکہ سنبھالنے کی ذمہ داری ہے۔ جب تک انسان کے اندر انا زندہ رہتی ہے وہ رشتے کو بھی اپنی مرضی کے تابع رکھنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ بیوی اس کی توقعات کے مطابق ہو، اس کی خواہشات پوری کرے، اس کے مزاج میں فٹ بیٹھے، مگر اچھی بیوی ملنے سے پہلے اللہ اس سوچ کو آہستہ آہستہ توڑ دیتا ہے۔ انسان کو ایسے حالات میں ڈالا جاتا ہے جہاں اس کی بات نہیں چلتی، اس کی ضد نہیں مانی جاتی، اس کی خواہشات کو انتظار میں رکھا جاتا ہے۔ یہی وہ اندرونی صفائی ہے جس میں انسان کا غرور پگھلتا ہے۔ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ ہر بات اس کے کنٹرول میں نہیں اور ہر چیز اس کے بس میں نہیں۔ یہ احساس ابتدا میں تکلیف دہ ہوتا ہے کیونکہ انسان کی انا اس حقیقت کو قبول نہیں کرنا چاہتی، مگر یہی تکلیف اصل میں اسے شوہر بننے کے قابل بناتی ہے، کیونکہ شوہر وہ نہیں ہوتا جو حکم چلائے بلکہ وہ ہوتا ہے جو ذمہ داری اٹھائے۔
اکثر مرد اس مرحلے میں بے چین ہو جاتے ہیں، وہ خود سے سوال کرتے ہیں کہ آخر کمی کہاں ہے۔ وہ خود کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر پھر بھی معاملات آگے نہیں بڑھتے۔ دراصل یہ بہتری ظاہری نہیں بلکہ باطنی ہوتی ہے۔ اللہ انسان کے ظاہر کو نہیں، اس کے اندر کو صاف کرتا ہے۔ وہ اس کے لہجے میں سختی کم کرتا ہے، اس کی سوچ سے غرور نکالتا ہے، اس کے دل میں برداشت پیدا کرتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان سیکھتا ہے کہ محبت صرف لینے کا نام نہیں بلکہ دینے کا حوصلہ بھی مانگتی ہے۔ جب انسان کی خودی ٹوٹتی ہے تو وہ دوسروں کو سننا سیکھتا ہے، وہ اپنی غلطی ماننے لگتا ہے، وہ یہ قبول کرتا ہے کہ ہر مسئلہ ضد سے حل نہیں ہوتا۔ یہی وہ صفات ہے جو ایک اچھی بیوی کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ اگر یہ مرحلہ نہ آئے تو انسان شاید شادی تو کر لے مگر شوہر نہیں بن پاتا۔ وہ رشتے میں داخل تو ہو جاتا ہے مگر اس کی نازکیوں کو سمجھ نہیں پاتا۔ اس لیے اللہ اچھی بیوی دینے سے پہلے مرد کو اس بھٹی میں ضرور ڈالتا ہے۔ یہ بھٹی انسان کو جلاتی نہیں بلکہ نکھارتی ہے۔ یہ تکلیف انسان کو توڑتی نہیں بلکہ اس کے اندر سے وہ سب نکال دیتی ہے جو اس رشتے کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مرحلے میں انسان کو بار بار لگتا ہے کہ وہ پیچھے جا رہا ہے حالانکہ وہ اصل میں آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ اس کی رفتار کم کر دیتا ہے تاکہ وہ گہرائی سیکھ سکے، وہ اس کی انا کو جھکا دیتا ہے تاکہ وہ محبت کو سنبھال سکے، وہ اس کی جلد بازی کو روکتا ہے تاکہ وہ مستقبل مزاجی سیکھ لے۔ اچھی بیوی ملنے سے پہلے خودی کا ٹوٹنا ایک لازمی مرحلہ ہے۔ یہ وہ پہلا کڑوا گھونٹ ہے جو پیے بغیر انسان کے اندر وہ وسعت پیدا نہیں ہوتی جو ایک عورت کو امانت سمجھ کر قبول کرنے کے لیے ضروری ہے۔ جب یہ مرحلہ مکمل ہو جاتا ہے تب انسان صرف شادی کے لیے نہیں بلکہ ایک مکمل شوہر بننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور یہی اللہ کا نظام ہے۔ وہ نعمت دینے سے پہلے انسان کو اس نعمت کے قابل بناتا ہے، وہ اچھا رشتہ دینے سے پہلے دل کو صاف کرتا ہے، اور وہ اچھی بیوی دینے سے پہلے مرد کی خودی کو توڑ کر اسے اندر سے نکھار دیتا ہے۔ پہلی تکلیف ہے اور یہی پہلی تیاری۔ اچھی بیوی ملنے سے پہلے دو تکلیفیں ضرور ملتی ہیں۔ نمبر 2، محترم ناظرین، جب ہم اچھی بیوی کے حصول کی بات کرتے ہیں تو اکثر مرد یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ وہ سب کچھ کر کے، سب رشتے دیکھ کر، دعا کر کے، انتظار کر کے بس اسے حاصل کر لیں گے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی مرد کو ایک نیک، با وفا اور سکون دینے والی بیوی دینے سے پہلے اس کی زندگی میں ایسا مرحلہ لا دیتا ہے جہاں ہر چیز اس کے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے۔ یہی وہ دوسری تکلیف ہے جسے ہم اختیار کا چھن جانا اور بے بسی کا سبب کہہ سکتے ہیں۔ اس مرحلے میں مرد محسوس کرتا ہے کہ چاہنے کے باوجود سب کچھ اس کے ہاتھ میں نہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ یہ اس کا وقت نہیں، یہ اس کی کوشش ناکام ہو رہی ہے، یا یہ کہ یہ سب کچھ کسی نہ کسی وجہ سے ٹھیک نہیں ہو رہا۔ کبھی رشتے اچانک ٹوٹ جاتے ہیں، کبھی بات آگے بڑھتی ہوئی رک جاتی ہے، کبھی لوگ یا حالات اس کی توقعات کے مطابق نہیں ہوتے۔ ہر کوشش کے ساتھ ایک خاموش ناکامی سامنے آ جاتی ہے اور انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ جیسے وہ بس دیکھ رہا ہے، سیکھ رہا ہے اور اسے کوئی اختیار نہیں دیا گیا۔ یہ بے بسی شروع میں بہت سخت محسوس ہوتی ہے۔ انسان کی فطرت یہی ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کرے، اپنی مرضی چلے، اپنی کوششوں کے مطابق نتائج پائے، مگر اچھی بیوی سے پہلے اللہ تعالیٰ انسان کو اس اصول کی سچائی دکھاتا ہے کہ رشتہ، تعلق یا شراکت داری انسان کی مرضی کا کھیل نہیں بلکہ ایک ذمہ داری ہے جس میں صبر، برداشت اور توجہ ضروری ہوتی ہے۔ یہ احساس ابتدائی طور پر دل کو گھائل کر دیتا ہے لیکن یہی وہ سب سے اہم سبق ہے جو انسان کو شوہر بننے کے قابل بناتا ہے۔ محترم ناظرین، اس مرحلے میں انسان بار بار یہ سوچتا ہے کہ وہ کیوں ناکام ہو رہا ہے، حالانکہ اصل میں یہ ناکامی نہیں ہوتی بلکہ تیاری ہے۔ ہر ٹوٹا ہوا رشتہ، ہر رکنے والی بات، ہر ملتوی ہونے والا فیصلہ اس کے دل میں ایک ایسا سبق بٹھاتا ہے جو بعد میں رشتے کی بنیاد بنے گا۔ یہ احساس کہ انسان کے پاس ہر چیز کا اختیار نہیں، اسے یہ سکھاتا ہے کہ وہ تعلق کو صرف اپنے مفاد یا خواہشات کے لیے نہیں لے سکتا
رشتہ وہی مضبوط ہوتا ہے جس میں انسان اپنے غرور اور انا کو پیچھے رکھ کر صبر اور نرمی کے ساتھ شامل ہو۔ یہ مرحلہ انسان کے اندر ایک گہرا دباؤ پیدا کرتا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ وہ سب کچھ فوراً حاصل کرے، مگر حالات اس کے خلاف کام کرتے ہیں۔ کبھی کوئی رشتہ دل کو بھاتا جاتا ہے لیکن ایک لمحے میں ٹوٹ جاتا ہے۔ کبھی کسی لڑکی کی سادگی، خوبصورتی یا خلوص انسان کے دل کو کھینچ لیتی ہے، لیکن پھر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ امید دم توڑ دے جاتی ہے۔ یہ سب کچھ ایک مقصد کے لیے کیا جاتا ہے، انسان کو یہ سمجھانا کہ رشتہ ایک تحفہ ہے، اختیار کا کھیل نہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان اپنی حدود اور کمزوریوں کو پہچانتا ہے۔ وہ سیکھتا ہے کہ صرف دعا، کوشش یا جلد بازی سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اسے اپنے دل، صبر اور نیت کی جانچ سے گزرنا ہوتا ہے۔ ہر بار جب وہ اپنے مطابق نہیں کر پاتا یا رشتہ اس کے ہاتھ سے نکل جاتا تو وہ دل میں جھنجھوڑ کر محسوس کرتا ہے۔ یہ جھنجھوڑ اسے توڑنے کے لیے نہیں، بلکہ اس کے اندر کی نرمی، برداشت اور حقیقت پسندی کو پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ بے بسی انسان کو یہ سکھاتی ہے کہ شوہر بننا کنٹرول نہیں بلکہ ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری صرف اس وقت ادا کی جا سکتی ہے جب انسان اپنے فیصلوں، خواہشات اور حسد سے آزاد ہو۔ اسی بے بسی کے ذریعے یہ انسان کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ رشتہ حاصل کرنا مقصود نہیں بلکہ اس کے قابل بننا مقصد ہے۔ یہ وہ سبق ہے جو ہر مرد کو اچھی بیوی کے قابل بناتا ہے، اور جس کے بغیر تعلق صرف خواہش رہ جاتا ہے، نعمت نہیں بنتی۔ یہ مرحلہ انسان کے اندر ایک نئی فیلنگ پیدا کرتا ہے، احساس کہ سب کچھ اس کے قابو میں نہیں، اور اسی احساس کے ذریعے وہ زیادہ سنجیدہ، زیادہ صابر اور زیادہ تیار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو صدقے جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں، اپنے فرینڈوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان